مسلسل حملوں کے بعد امریکہ کے ساتھ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بڑا اعلان، کہا امریکہ نے اسلام آباد میمورنڈم کی کھلی خلاف ورزی کی، حملے کر کے چند ماہ کی تمام سفارتی کوششوں کو ناکام بنایا۔ آپ نے ہرمز سے متعلق 30 روزہ مدت مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا گیا، معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ امریکہ کو اڈے دینے والے ممالک سے جواب طلب کیا جائے گا۔ امریکی اڈوں پر حملے حق دفاع کے تحت تھے۔ ایران کو دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ آپ نے ہرمز کے معاملے میں عمان کے ساتھ مشترکہ میکانزم بنا رہے ہیں۔ امریکہ کے عمان پر دباؤ نے امن کوششوں میں رکاوٹ ڈالی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطری دارالحکومت دوحہ پہنچ گئے۔ دوحہ ایئرپورٹ پر قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود بن عبد الرحمن ال ثانی نے استقبال کیا۔ مسلم لیگ کے صدر نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عطا اللہ طارڑ ہمراہ وزیر اعظم قصر لوسیل میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم قطر کے سابق امیر مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر اظہار تعزیت کریں گے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے۔ مشرق وسطی میں بھڑکتے جنگ کے شعلے، امریکی فوج کے ایران پر نئے حملے۔ بوش شہر بندر عباس خوش مجازک میں حملے، معاش شہر میں واٹر پمپنگ اسٹیشن پر حملے میں ایک شخص شہید، 4 زخمی۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کی ایک اور لہر مکمل ہو گئی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار سائٹس، میزائل، ڈرون صلاحیتوں سمیت چھوٹی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خوزستان کے 8 مختلف علاقوں پر گولہ بارود برسایا گیا۔ آبنہ ہرمز پہ تجارتی جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ایران آبنہ ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا۔ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایرانی صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اتوار کو ہونے والے امریکی حملوں میں ایک ایرانی فوجی شہید ہوا۔ ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانے پر لے لیا۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بحرین کی شاہ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی حملہ، ایندھن کے کئی ذخائر اور گولہ بارود رکھنے والی تنصیبات تباہ۔ ترجمان پاسداران کے مطابق کویت میں امریکی اڈوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی دفاعی نظام بنکرز اور سپورٹ شیلٹرز پر بمباری کی۔ حملوں سے متعدد فیول ڈیپو اور اسلحہ ذخیرہ گاہوں میں آگ لگ گئی۔ پاسداران نے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ قطر کی ایرانی حملوں میں بچے سمیت 3 افراد زخمی ہونے کی تصدیق۔ کویتی فوج کا بھی ایرانی میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ کویت میں ایک بار پھر سائرن گونج اٹھے۔ وزارت داخلہ بحرین کے مطابق فضائی دفاعی نظام ایرانی حملوں کے خلاف متحرک ہوا۔ دھماکوں کی آوازیں حملوں کو ناکارہ بنائے جانے کی وجہ سے سنائی دی۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی گئی۔ کویتی وزارت دفاع نے بھی پھر سے ایرانی حملوں کا الرٹ جاری کر دیا۔ مختلف علاقے سائرن سے گونج اٹھے۔ اردن کی فوج نے ایران کی جانب سے داغے گئے 4 میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ دفاعی کارروائیوں کے دوران کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ معاہدے کے قریب تھے، ایران نے اچانک بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہے، ہم نے ایران کو شدید نقصان پہنچایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو، کہا گزشتہ رات ایران پر شدید بمباری کی۔ ایرانی بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں۔ ایران نے گزشتہ روز ڈیل پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ایران نے ایٹمی پروگرام سے دستبرداری پر اتفاق کیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی اور 1 گھنٹے بعد جہاز پر ڈرون حملہ ہوا۔ ٹرمپ نے مزید کہا وہ لنڈزے گراہم کے احترام میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتے۔ ایران امریکہ کشیدگی، سٹاکر تیل کی مارکیٹس میں ہلچل۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 3% اضافہ، برنٹ آئل $79 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $74 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اماراتی مربن خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں مندی کا شکار۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 8% سے زائد کی گراوٹ۔ جاپان کے نکی انڈیکس میں 2.5% سے زائد کی کمی۔ چین کی شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1.54% کی مندی ریکارڈ۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کے خلاف آپریشن کلین اپ، پاک فوج، FCC اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شوبان جاری۔ سیکیورٹیز رائے کے مطابق کارروائیوں میں مزید 5 خارجی مارے گئے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور
دیگر سامان برآمد ہوا۔ آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر کارروائیوں میں 114 خوارج جہنم حاصل کیے جا چکے۔ خوارج کو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ زیارت میں عوام دہشت گردوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ بزرگوں، مقامی عمائرین سمیت نوجوانوں اور بچوں کی شرکت۔ عام ریلی میں دہشت گردوں کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ کیچ مانگی سانحہ میں ملوث دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کا مطالبہ۔ کہا زیارت پاکستان کا پرامن ترین علاقہ تھا، دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کر کے امن کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ منال ریسٹورنٹ گرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ خلعدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے سی ڈی اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور۔ آئینی عدالت نے حکم امتناع بھی ختم کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کی ٹرائل کورٹس کو مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایت۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ متعلقہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ جسٹس اظہر رضوی نے ریمارکس کیے سپریم کورٹ فیصلے میں کئی نکات کو مد نظر نہیں رکھے گا۔ نظر ثانی درخواست ظاہر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ لکھا گیا جس کا خزانے میں ذکر نہیں تھا۔ ہم نے جذبات میں فیصلہ نہیں کرنا۔ نئی گج ڈیم تعمیر میں ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کا لدم۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گج ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالتی مداخلت سے روک دیا گیا۔ کہا ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طے طریقہ کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ ہائی کورٹ احکامات میں تنازعات کے حل، وابڈا اور نیب قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ او آئی سی وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی پر فخر ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کانفرنس سے خطاب کا پاکستان او آئی سی چیئرمین شپ کو اعزاز نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتا ہے۔ چیئرمین شپ ذمہ داری اور تعاون کے جذبے سے نبھائیں گے۔ خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ مسلم خواتین نے تاریخ میں علم، قیادت، کاروبار اور عوامی خدمات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چیئرمین سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحال معاشرہ ممکن نہیں۔ خواتین کا معاشی استحکام پائیدار ترقی کی بنیاد اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی تقاضا ہے۔ مسلم خواتین نے ہر دور میں علم، قیادت اور سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔